اہل سنت کے ہاں جو 4 امام ہیں ذرا ان کا مختصر تعارف کروا دیں، اور جو اہل تشیع کے ہاں 12 اماموں کا کنسپٹ ہے ان کا بھی باری باری مختصر تعارف کروا دیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ ان کو منتخب کس نے کیا، کیسے کیا، کس کرائیٹیریا پہ کیا۔ اہل سنت کے 4 ائمہ کرام جنہوں نے فقہی مذاہب کی بنیاد رکھی وہ یہ ہیں: امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت تھا اور وہ حنفی مکتبہ فکر کے بانی ہیں، امام مالک بن انس جو مالکی مکتبہ فکر کے بانی ہیں، امام محمد بن ادریس الشافعی جنہوں نے شافعی مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی، اور امام احمد بن حنبل جو حنبلی مکتبہ فکر کے بانی ہیں۔ اب دوسری طرف اثنا عشری اہل تشیع کے 12 ائمہ کرام کے نام یہ ہیں: حضرت علی بن ابی طالب، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام علی زین العابدین، حضرت امام محمد الباقر، حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام موسی الکاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام محمد التقی، حضرت امام علی النقی، حضرت امام حسن والعسکری اور حضرت امام محمد المہدی۔ کیا آپ کا کوئی اگلا سوال ہے ان کے بارے میں؟ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے 4 ائمہ کرام کو کس نے، کیسے اور کب کب منتخب کیا؟ یہ اہل سنت کی کتابوں سے مجھے بتائیے گا کہ ان کے منتخب ہونے کا کرائیٹیریا کیا تھا۔ اہل سنت کے 4 ائمہ کرام یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو کسی ایک شخص یا کمیٹی نے منتخب نہیں کیا۔ ان کا یہ مقام دراصل ان کی بے مثال علمی قابلیت، تقوی اور امت مسلمہ میں ان کے اجتہاد کی مقبولیت کی وجہ سے خود بخود بن گیا۔ امت نے ان کے طریقوں کو قبول کیا کیونکہ ان کے استدلال کا طریقہ بہت مضبوط اور قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ کیا آپ ان میں سے کسی خاص امام کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ جی، یہ جو 4 ائمہ کرام ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کیا ماننا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ اور ماننا یہ ہے کہ یہ چاروں ائمہ کرام اسلام کے بہت بڑے مجتہد اور بلند پایہ عالم تھے۔ انہیں دین میں رہنمائی کا ذریعہ مانا جاتا ہے اور ان کے مکاتب فکر یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کو برحق اور قرآن و سنت کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اہل سنت کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ائمہ معصوم نہیں تھے اور غلطی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اجتہاد ہمیشہ قابل قدر ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اب یہ بتائیں کہ جو اہل تشیع کے ہاں 12 ائمہ کرام آپ نے بتائے ہیں تو ان کو منتخب کیسے کیا گیا، ان کا کیا کرائیٹیریا تھا؟ اہل تشیع کے ہاں 12 ائمہ کرام کو کسی منتخب نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ائمہ اللہ کی طرف سے براہ راست مقرر کیے گئے ہیں، جس کا سلسلہ پیغمبر اسلام اور پچھلے ائمہ کی وصیت کے ذریعے چلا ہے۔ ان کا بنیادی معیار عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا اور خصوصی علم الہی ہوتا ہے، اور یہ سب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی خاص امام کے بارے میں کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ جی، اہل تشیع کا اپنے ان 12 ائمہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے وہ ذرا بتائیے گا۔ اہل تشیع کا اپنے 12 ائمہ کرام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ ائمہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رہنما ہیں، جو پیغمبر اسلام کے بعد دین کی صحیح تشریح اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ائمہ معصوم ہیں، یعنی گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہیں، اور انہیں اللہ کی طرف سے خصوصی علم و بصیرت عطا کی گئی ہے۔ وہ انہیں امت کے روحانی اور سیاسی پیشوا مانتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دور میں 13ویں امام، امام مہدی، پردہ غیبت میں ہیں اور ایک دن پھر ظاہر ہو کر دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ جی، یہاں پہ میں آپ کو کریکٹ کر دوں، وہ 12ویں امام ہوں گے، 13ویں نہیں ہوں گے، یہ آپ کریکٹ کر لیں۔ جی، بہت شکریہ آپ کی تصحیح کا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق امام مہدی 12ویں امام ہیں، 13ویں نہیں۔ میں اپنی اس بات کی اصلاح کرتا ہوں۔ جی، یہاں پہ میں آڈینس سے بات کر لوں۔ جی آڈینس، جو اہل سنت ہے ان کے ہاں 4 ائمہ کرام کا جو کنسپٹ ہے وہ کنسپٹ یہ ہے کہ یہ ائمہ کرام جو ہیں یہ دین کے جو مسائل ہیں ان کو مطلب ایک آسان انداز میں، یا جو نئے مسائل درپیش ہیں ان کو انہوں نے وضع کر کے ایک اصول بنا کے امت کے سامنے رکھے ہیں۔ اب یہ ائمہ کرام جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ اہل سنت کا اپنے ائمہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ جو اہل تشیع ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو 12 ائمہ کرام ہیں ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے بعد پہلے امام علی علیہ السلام ہیں، ان کے بعد حسن علیہ السلام، اسی طریقے سے وہ مہدی علیہ السلام تک چلتے ہیں۔ اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ایک امام ہے اس نے اگلا امام منتخب کرنا ہے، اس سے اگلا امام منتخب کرنا ہے۔ اور ان کا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو امام ہوتے ہیں، یہ ائمہ کرام ہیں، یہ معصوم ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور امت جو ہے ان سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ تو اہل سنت کے جو میرے دوست ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کا جو عقیدہ بتایا گیا ہے اور ان کے ائمہ کرام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آیا وہ درست ہے یا غلط ہے،
اور اسی طریقے سے جو اہل تشیع میرے بھائی ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے بارے میں جو کچھ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے یا اس پہ کسی تصحیح کی کوئی گنجائش ہے. تو آج کی ویڈیو انفارمیشن آپ کو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا لازمی خیال رکھیے گا اور ہمارے اکاؤنٹس کا لازمی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.